اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ کڑکتی ہوئی دھوپ، گرمی کی شدت، سورج کا رخ اب الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، اور بہت فاصلے پہ ہے، بہت قریب آ جائے گا۔ زمین کے اندر اب قوت جاذبہ ہے، گرمی کو جذب کرتی ہے، پھر زمین تانبے کی ہو جائے گی، اور زیادہ حدت اور شدت پیدا ہو جائے گی، اور اس دن اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک ڈوبا ہوگا، اور کسی کے کانوں تک پسینہ ہوگا، اور کوئی ڈوبا ہوگا پسینے میں۔ اور وہ ایسے ہی عام سا پسینہ نہیں ہوگا جس طرح کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، بلکہ ابن رجب حنبلی نے لکھا کہ وہ اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں اس کے تعفن سے، اس کی بدبو سے۔ اور اگر اس پسینے کا ایک قطرہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو اس کی گرمی کی شدت سے پتھر پگھل جائیں۔ ایسے پسینے میں لوگ اس دن جکڑے ہوئے ہوں گے، لیکن 7 اشخاص ایسے ہوں گے اس ماحول کے اندر کہ جب لوگ قبروں سے برہنہ اٹھائے جائیں گے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور پسینے کی آگ میں لوگ جل رہے ہوں گے۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ جنہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص امام عادل، عادل حکمران، جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، لوگوں کی ضروریات کا خیال کرتا ہے۔ یہ ذمہ داری جو بطریق احسن نبھاتا ہے، اس کا اجر کتنا بڑا رکھا گیا ہے، اس کا ذکر پہلے نمبر پہ کیا گیا۔ اور جس نے لوگوں پر ظلم کیا، جور و تعدی کے ذریعے لوگوں کے حقوق سلب کیے، تو قیامت کے دن جو اس کا حال ہوگا الیاذ باللہ، تو فرمایا کہ پہلا وہ شخص کہ جس نے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکومت کی، تخت و تاج کی ذمہ داریوں کو انصاف کے ساتھ نبھایا، اور لوگوں کے لیے وہ اللہ کی رحمت کا گھنا سایہ بن گیا۔ اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم۔ ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے۔ جب ظلم اور جور عام ہو جائے تو پھر تباہی اور بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ تو پہلا شخص جس کو اللہ یہ اعزاز دے گا وہ امام عادل ہے۔ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور آج کی تاریخ میں جو ہمارے حالات ہیں اور پوری دنیا کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم یہاں اگر دیکھیں تو کس جور و ظلم کا شکار ہیں، اور آج جو دنیا امن کی بات کرتی ہے، ان کی سرپرستی میں فلسطین میں کیسا جور و جبر ہو رہا ہے، اور بچے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ اپنے ملکوں میں تو انہوں نے لوگوں کو آسودگیاں دی ہیں اور ایک مصنوعی امن قائم کر رکھا ہے، لیکن حقیقت امن کا فیضان سب تک پہنچتا ہے، اور وہ بغیر کسی تمیز کے سب کے لیے میسر ہوتا ہے۔ اب جو لوگ امن کا راگ الاپتے ہیں، کتوں اور بلیوں کے حقوق پر بھی بات کرتے ہیں، آج انہیں ذبح ہوتے انسان دکھائی نہیں دیتے۔ جب ظلم ہوتا ہے تو پھر معاشرے طمانینت، سکون اور راحت کے نور سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ آج پوری دنیا پر جو بے چینی ہے، اضطراب ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود
سکون اور طمانیت کا نور موجود نہیں ہے تو وہ ظلم اور جبر کی وجہ سے ہے۔ یہ ذبح ہوتے ہوئے بچے، یہ کٹتی ہوئی اور خون بہتے ہوئے لاشیں، یہ آج اس دنیا میں کسی سے فریاد کرنا اگر ہوں اور کوئی ان کی فریاد کو نہ پہنچے، ایک عدالت تو موجود ہے جہاں سے پورا انصاف ملے گا، تو اس کی سزا دنیا پہ بھی کاٹنی پڑے گی اور اصل سزا آخرت میں موجود ہے۔ تو فرمایا کہ 7 اشخاص ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے پہلا امام عادل، دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ جوانی مستانی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جوانی یہ چونکہ جنون کا ایک شعبہ ہے اور لوگوں نے اس کا معنی یہ نکالا کہ اب جو مرضی کر لو جوانی ہے، لیکن اللہ قیامت کے دن بندے کے قدم اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمر ہی فیما ابلاہو، عمر کہاں گزاری۔ ان شباب ہی، اس کے شباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فیما افنا ہو، کہ وہ کہاں برباد کر کے آیا، عمر کہاں برباد کی، جوانی کہاں گزاری۔ اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کب۔ علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عمل کہاں تک کیا۔ تو جوانی کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اور دوسری جانب جس جوان نے جوانی اللہ کی عبادت میں بسر کی تو اللہ جل شانہ کے محبوب نے اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز ارشاد فرمایا، کتنا بڑا اعلان کیا جو اس کو اعزاز ملے گا۔ الشاب التائب حبیب اللہ، اللہ اکبر، سن لو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ فرمایا لوگوں، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ جوانی مستی کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن جس نے اپنی آبرو پہ پہرا دیا، عصمت کو پامال نہیں ہونے دیا، آنکھوں کی حفاظت کی، اپنے آپ کو آوارگی میں مبتلا نہیں ہونے دیا، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، آرزوؤں کو آوارہ نہیں ہونے دیا، تمناؤں کی بے تابی کو بے لگام نہیں چھوڑا، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے سانچے میں ڈھل کر کے اپنی جوانی بسر کی، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کس نے جوانی راہ خدا میں گزاری۔ اور یہ سوال بھی ان 4 سوالوں میں سے ایک موجود ہے۔ ان شباب ہی فیما ابلا ہو، اس کو پوچھا جائے گا کہ تو جوانی کہاں گزار کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا شخص جس کو قیامت کے دن کڑکتی دھوپ میں جب سورج آگ برسا رہا ہوگا، اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا۔ ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے شخص کو اللہ قیامت کے دن جب کڑکتی دھوپ ہوگی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، مسجد کی تعمیر میں لگا رہا، مسجد کی آباد کاری میں لگا رہا، مسجد کی صفائی اور ستھرائی میں لگا رہا۔ اللہ اکبر، مسجد کے صحن، ہال، برآمدے، حتیٰ کہ جوتیوں والی جگہ پر بھی صفائی کرنے سے دل صاف ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو کہوں گا کہ جو مسجدوں میں خادمین متعین ہیں، ان کی ماہانہ تنخواہ ہم اپنی کمائی سے پیش کرتے ہیں، تو ایک طرح سے مسجد کی صفائی کا ثواب ہمیں نصیب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری رقم سے رکھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ کبھی کوشش کر کے اسپیشل مسجد کی صفائی کے لیے وقت نکالا کریں۔ ہر ماہ 1 دن نہیں تو سال میں 1-2 دن ضرور نکالا کریں، جب اپنے بچوں کو لے کر کے اللہ کے پاکیزہ گھر کی صفائی کے لیے کمر بستہ ہوا جائے تو جو مسجد کو صاف کرتا ہے احکم الحاکمین اس کے دل کی ستھرائی فرما دیتا ہے، دل کو پاک فرما دیتا ہے۔ تو مسجدوں کی خدمت اور مسجدوں کی صفائی، اللہ اکبر، اور ان کے آداب کی رعایت، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔
ایک زمانے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ مسجد سے اونچا گھر نہیں بناتے تھے. بستی میں، علاقے میں سب سے اونچی جگہ پر مسجد ہی ہونی چاہیے اور سب سے اونچی عمارت مسجد کی ہی ہونی چاہیے. یہ احترام ملحوظ رکھتے تھے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان نے فرمایا کہ مسجد میں اتنے زور سے قدم رکھنا کہ دھمک پیدا ہو، یہ بھی مسجد کے آداب کے منافی ہے. مسجد میں قدم بھی ہولے ہولے رکھو چونکہ تم مالک کے دربار میں حاضر ہو. اور وہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی مرصع مسجد ہو، بڑی خوبصورت اور بڑے عالی شان قالین بچھے ہوئے ہوں. وہ کچی مسجد بھی ہو تو اس کا ادب بھی وہی ہے کہ اس میں زور سے قدم نہ رکھا جائے چونکہ وہ اللہ کا پاکیزہ گھر ہے. بیت اللہ کو نسبت ہے، بیت اللہ سے نسبت ہے مسجدوں کو. یہ بنات الکعبہ ہے، کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں. کعبہ ام المساجد ہے. جتنی بھی پوری روئے زمین کے اوپر مسجدیں پائی جاتی ہیں ان کے لیے کعبۃ اللہ کو ماں کا درجہ حاصل ہے. اور یہ تمام روئے زمین کی مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بنات الکعبہ ہیں. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر کرنے کے بعد بارگاہ ازدی میں عرض گزار ہوئے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران جو سنگ ریزے، پتھر کے ٹکڑے، جو میٹیریل، جو ریت کے ذرے گرے تو مالک اس کا کیا کروں؟ اس کو زمین میں دفن کر دوں، پہاڑوں پہ پھینک آؤں یا سمندر میں جا کے ڈال دوں؟ آخر یہ کعبۃ اللہ کے تعمیر کے دوران گرے ہوئے سنگ ریزے، پتھر کے ٹکڑے، ریت کے ذرے اور مختلف چیزیں. تو کہا نہیں، ان سب کو جمع کرو، اس کا اہتمام ہم خود کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے پتھر کے ٹکڑے، وہ سنگ ریزے، وہ ریت کے ذرے اور وہ جو بکھرا ہوا میٹیریل تھا اس کو یکجا کر دیا. تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا نورانی پر بچھا دیا. کہا اب اس کو اس پر کے اوپر ڈال دو. تو وہ سب کچھ اس پر کے اوپر ڈال دیا گیا. اس کے لیے کچرے کا لفظ میں نہیں بول سکتا چونکہ وہ کعبۃ اللہ کی باقیات ہیں. تو وہ جبریل امین کے پر کے اوپر ڈال دیا گیا. تو جبریل اس کعبہ کے باقیات کو لے کر کے افق پہ بلند ہوئے اور بلند ہو کر کے انہوں نے اپنے پر کو جھٹک دیا اور وہ سنگ ریزے، وہ پتھر کے ٹکڑے، وہ ریت کے ذرے پوری دنیا کے اوپر بکھر گئے. کہتے ہیں جہاں جہاں کوئی پتھر کا ٹکڑا، کوئی سنگ ریزہ، کوئی ریت کا ذرہ گرا تھا وہاں وہاں اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر ہوگی. تو کوئی ریت کا ذرہ، کوئی سنگ ریزہ یہاں بھی گرا تھا اور آج یہاں خوبصورت مسجد کی تعمیر ہونے جا رہی ہے. اور میں قبلہ شاہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے رفقائے کار کو، ان احباب کو جنہوں نے یہ ذمہ داری اپنے ذمے پہ لی، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس پر اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ تو یہ توفیق ہمیں عطا فرمائی. وہ اپنا گھر جس سے بنانا چاہتا بنوا لیتا، وہ چاہتا تو زمین سے مسجد اگاتی، اس کے لیے تو کیا مشکل ہے. لیکن یہ ذمہ داریاں اس نے ہمارے کندھوں پہ ڈال کے ہمارے لیے اجر رکھا ہوا ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں. وہ اور جب مسجد اپنے صوبری اور معنوی حسن کے ساتھ منصہ شہود پہ آتی ہے تو اہل ایمان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. ہم بعض اوقات سفر پہ ہوتے ہیں تو اچانک راستے میں کوئی خوبصورت مسجد نظر آتی ہے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ کس نے بنائی ہے. یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ مسجد جو ہے یہ کب بنی ہے. لیکن مسجد کی صوبری اور معنوی اس کا وہ جمال دیکھ کر کے بے ساختہ زبان سے دعائیں نکلتی ہیں. یار ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے اور ہم دعا دیتے ہیں تو جس رب کا گھر بنایا وہ کتنا کرم نازل فرماتا ہوگا، کتنی رحمتیں اتارتا ہوگا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے اندر فانوس روشن کیے اور
رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو شام کا وقت تھا، تو جو ہی رات کا اندھیرا چھانے لگا تو وہ ایک دم سب چراغوں کو آگ دی گئی، تو جگمگ جگمگ مسجد نبوی روشن ہو گئی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات تشریف لائے، اور جو ہی انہوں نے مسجد نبوی کو یوں چمکتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے برجستہ ایک دعا دی۔ آج وہ دعا میں مسجد کے تعمیر کرنے والوں کے نام کرتا ہوں۔ حضرت علی نے جو برجستہ لفظ کہے، میں اردو میں ان کا ترجمہ اس انداز سے اور اس معیار سے تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ترجمے کے اندر بھی آپ کو بڑا سرور آئے گا۔ جو ہی حضرت علی داخل ہوئے اور مسجد نبوی کو جگمگ جگمگ دیکھا تو برجستہ انہوں نے کہا، عمر اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تو نے مسجد نبوی کو روشن کیا ہے، اللہ تیری قبر کو روشن کرے۔ تو میں کہتا ہوں جو اس مسجد کی تعمیر میں ایک اینٹ بھی لگائے گا، اللہ اس کی دنیا آخرت اور قبر روشن فرمائے اور اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ یہاں بادشاہ وقت بھی آئے تو اس کو جوتے اتار کے آنا پڑتا ہے۔ آپ بادشاہ وقت کے دربار میں آئے جوتوں سمیت جاتے ہیں، لیکن بادشاہ کو اس مسجد میں آنا پڑے کچی مسجد کے اندر بھی وہ جوتے اتار کے آئے گا۔ یہ اللہ کے دربار کی شان ہے، یہ اللہ کے گھر کی شان ہے۔ لہسن کھا کر کے، پیاز کھا کر کے مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ابھی بات ہوئی، وہ مسجد کے اندر چراغ روشن نہیں کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ لائٹ نہیں ہوتی تھی تو سرسوں کا تیل مسجدوں میں جلایا جاتا تھا، چونکہ جو مٹی کا تیل ہوتا ہے اس میں بدبو ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اس زمانے میں جب وہ دیا روشن کرتے تو دیے کو، چراغ کو مسجد سے باہر لاتے، پھر اس کو جلاتے اور پھر مسجد کے اندر رکھتے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ جو دیا سلائی ہے، جب اس کو جلایا جاتا ہے تو اس کے اندر چونکہ گندک ہے، اور جب دیا سلائی میں آگ نکلتی ہے تو ساتھ بدبو نکلتی ہے۔ تو مسجد میں چونکہ لہسن کھا کر کے آنے سے بھی روکا گیا ہے، لہٰذا میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ دیا سلائی کے جلنے سے جو بدبو نکلتی ہے، اس بدبو سے بھی مسجد کو جو ہے وہ بچایا جائے اور اس کو مسجد کو پاک رکھا جائے، اور میں گوارا نہیں کرتا کہ وہ بدبو بھی مسجد میں پھیلے۔ تو یہ ہے اللہ کے گھر کی تعظیم۔ تو تیسرا شخص فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، لٹکا ہوا ہو دل مسجد کے ساتھ، مسجد میں آ کر اس کو سکون ملتا ہو، طمانینت ملتی ہو، قرار پہنچتا ہو، تو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ باقی چار اور اشخاص کا ذکر کیا، اجمالاً عرض کر دیتا ہوں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، جب وہ ملے تو اللہ کے لیے، اور جب وہ آپس میں جدا ہوئے تو تب بھی اللہ کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، ان کی محبت کا سبب کوئی دنیاوی سبب نہیں تھا، ان کی محبت کا سبب اللہ کی محبت تھی۔ تو قیامت کے دن اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملنے والے، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہونے والے عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے۔ اور پھر ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ عورت معمولی نہیں تھی، ذات و منصب و جمال، خوبصورت بھی تھی اور صاحب منصب بھی تھی۔ اس نے نوجوان کو لبھایا اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، تو اس نوجوان نے جس کے قدموں میں حسن بچھنے کے لیے خود بے تاب تھا، کیا جواب دیا؟ فقال انی اخاف اللہ، اس نے کہا میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو اس نے مسترد کر دیا۔ اس نے کہا میں تیری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، چونکہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ، کتنا بڑا کام ہے۔ شباب کی جولانیاں ہوں، جوانی کا
جوبن اور جوانی کا بانکپن ہو، اور پھر حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بےتابیوں کا اظہار کرے، اور پھر اپنی خواہشات کو لگام کون دے، اپنی آرزوؤں کو کون روک سکے؟ لیکن جو لوگ اپنی خواہشات پر قابو رکھتے ہیں اللہ سے ڈر کے، پھر اللہ جل شانہ ان کو جناب یوسف علیہ السلام کے سینے کا نور عطا کر دیتا ہے۔ جب ساتوں دروازے بند کر کے بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، دروازے بھی مقفل ہیں اور اب کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جناب یوسف علیہ السلام بولے قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور کہا کہ تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ گئی ہے، اور اپنے اس معبود باطل کو جس کے بارے میں تیرا اعتقاد ہے کہ یہ میرا خدا ہے، اس کی بے نور پتھریلی آنکھوں کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا ہے، کھیس ڈال کر کے اس کی نگاہوں سے بھی چھپ گئی ہے، تو میں اس کی نگاہوں سے کیسے چھپوں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے؟ پھر اتنی روشنیاں برستی ہیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ یقین بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر انسان گناہ سے بچنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں، گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے، اور گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس خیال سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور ہمیں دیا گیا، جہاں کوئی ایجنسی نہیں پہنچتی، جہاں کوئی کیمرہ نہیں پہنچتا، جہاں کوئی خفیہ ادارے کا کوئی کارکن نہیں پہنچتا، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بند کوٹھڑی میں بھی گناہ کرنے سے یہ عقیدہ بندے کو روکتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہوں سے پوشیدہ، ارا زبیبا نملۃ سودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی جب چلتی ہے تو اس سیاہ رات کے اندھیرے میں اس سیاہ پتھر کے سینے پر اس چیونٹی کے مہین سے قدموں کے ساتھ جو ایک لکیر کھینچی جاتی جو تصوراتی اور وہمی کہلاتی ہے، اور جس کو آپ کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھ پاتے، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا وہ ذہن کے پردے پہ ابھرنے والے خیالات سے غافل ہو سکتا ہے؟ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ تو جب یہ عقیدہ صرف ہمارا پڑھنے اور سننے تک محدود نہیں، بلکہ عقیدہ ہمارے رویوں میں اتر گیا، طرز زندگی میں شامل ہو گیا اور ہمارے عمل کا حصہ بن گیا، عقیدہ ہم نے پی لیا، اپنے اندر اتار لیا، تو پھر نہ ہم رشوت لے سکتے ہیں چاہے میز کے اوپر سے یا نیچے سے پکڑے، اور نہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں، نہ خیانت کر سکتی ہے ہماری آنکھ، اور نہ ہم بے رہروی کا شکار ہو سکتے ہیں، اس تیقن کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عقیدہ ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر گناہ کرنا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے۔ مشکل کیا محال ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام یافعی نے روض الریاحین میں لکھا ہے، ایک نوجوان تھا، وہ کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، ایک خاتون اس پہ فریفتہ ہو گئی اور زیادہ کپڑا خرید لیا، اور مال کے دکان سے کہا کہ میں تو وزن نہیں اٹھا سکتی، اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیجو میرے گھر، یہ بھاری گٹھڑی چھوڑ آئے۔ وہ نوجوان اس کی نیت سے آگاہ نہیں تھا اور نہ دکاندار، تو خیر جب وہ چھوڑنے کے لیے اس کے گھر میں پہنچا تو اس نے دروازہ مقفل کر دیا اور حیا سوز لباس بھی اتار دیا اور نوجوان کو دعوت گناہ دینے لگی۔ یہ جو ریشمی جال ہوتا ہے شیطان کا سب سے خطرناک جال ہوتا ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ آ کے برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، آنکھوں سے نابینے تھے، 80 سال کی عمر ہے، تو کسی نے کہا کہ آپ اپنی باطنی کیفیت بتائیں، تو کہنے لگے کہ شیطان جس روپ میں مرضی آ جائے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر عورت کے روپ میں آ جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو 80 سال کی عمر میں ہے۔ کون ہے؟ جو تابی ہے، جو آنکھوں سے نابینا ہے۔ تو ماں و شما کس کھیت کی مولی ہے؟ تو یہ ریشمی جال خطرناک ترین جال ہوتا ہے۔ تو نوجوان نے بچنے کی بہت کوشش کی،
لیکن بے سود. تو اس نے سوچا کہ کہیں میں اس کے دام تصویر میں پھنس ہی نہ جاؤں. تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے رکو میں ذرا واش روم سے ہو آؤں. جب واش روم میں گیا تو اس نے قضائے حاجت کی اور وہ غلاظت اپنے جسم کے اوپر ہی مل لی. اور جب باہر آیا تو اس عورت نے کہا جلدی نکل جا یہاں سے، تیرے تعفن سے دماغ پھٹ رہا ہے. لیکن وہ باہر نکل رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا مالک میرا بدن گندا ہو گیا لیکن من تو ستھرا رہا. تن میرا غلیظ ہو گیا لیکن من تو غلیظ ہونے سے بچ گیا. تو باہر ایک پانی کا چشمہ تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا. امام یافعی کہتے ہیں جب تک وہ نوجوان زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی، اور جب وہ فوت ہو گیا لوگوں نے اس کو دفن کیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے جوانی کو سنبھالا، اپنی جوانی کو بے آبرو نہیں ہونے دیا. آج میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، آنکھوں کی حفاظت بہت مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ ہم بند کمرے میں سوشل میڈیا کے ساتھ جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہاں شیطان گھس آتا ہے. تو اس وقت اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے بچا کر کے بچ کے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو ہبا منصورہ بنا دے گا، ذروں کی طرح اڑا دے گا. عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ تمہاری طرح وہ راتوں کا حصہ بھی لیں گے اور بڑے بڑے عمل بھی کریں گے، لیکن ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی. جب تنہائی پاکیزہ نہیں ہوتی تو دن کے اور رات کی تنہائیوں میں کیے گئے اعمال اڑا دیے جاتے ہیں. آج ہر بندہ کہتا ہے عبادت میں لذت نصیب نہیں ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کی عبادت میں سرور آئے، لذت اور کیفیت نصیب ہو، وہ اپنی نگاہوں کو 100% پاک کر لے، اللہ اس کو عبادت میں سرور اور لطف عطا فرما دے گا. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. اور چھٹا شخص ارشاد فرمائے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو خبر بھی نہیں ہونے دی. آج ہم اپنے کیے گئے صدقے ریا کی وجہ سے برباد کر دیتے ہیں. کسی زمانے میں ہم سنتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال. تو نیکیاں آج ہماری اخبار میں چلی گئیں. آج ہم ایک آٹے کا تھیلا دے رہے ہوتے ہیں تو 5 لوگ تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑا جرم جس کو شرک کہا گیا، شرک اصغر، وہ ریا ہے. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ ادنا سی ریا بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے. تو حضرت عمر گزرے تو کہا اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کہا صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آ گیا. تو کہا مجھے بھی سناؤ. تو کہا ایک دن حضور نے فرمایا تھا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب ہماری زندگی بانی جائے ریا کا مجموعہ تو پھر عمل کہاں گئے ہمارے؟ عمل برباد ہو گئے. کیتی کتری پئی خو محمد تے سکہ بنیا زردہ، کچھ پلے نہ رہا جب عمل برباد ہو گئے ہمارے. تو فرمایا کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں کو خبر نہ ہوئی. اور آخری بات اس حدیث کی جو حضور نے 7ویں چیز ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اللہ اکبر. ایک شخص تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے لگا. اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. اللہ اکبر. فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. آج تو آنسو بھی کیش کروائے جاتے ہیں. آج ہم کس دور نافرجام سے گزر رہے ہیں. وہ تنہائی میں بیٹھا تھا، ذکر اللہ خالعاً، تنہائی میں بیٹھا تھا. ففادت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. جی وہ شخص رویا اور رونے سے اس کی پلکوں کے بالوں کی ایک جڑ گیلی ہو گئی.
کل قیامت کے دن وہ بال اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گا. اللہ سے کہے گا یا اللہ یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے. تو یہ 7 اشخاص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. تو اس میں سے جو تیسرا شخص حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا